میم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ عملی سیاست کا آغاز پتہ نہیں عملی سیاست کس کو کہتے ہیں. میں کالج میں جب ہوتی تھی، اسکول میں جب ہوتی تھی، تو میں ایکٹیوسٹ تھی. میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول پنڈی میں پڑھا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 9ویں جماعت میں تھی تو ہمارے اسکول کو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور ہمارے اسکول کو آگ لگا دی گئی تھی. تو ہم بڑے جوش و خروش سے نکلے باہر اور ہم نے نعرے نورے لگائے اور ضیاء الحق صاحب سائیکل پہ آئے ہمارے اسکول. تو میرا خیال ہے وہ عملی سیاست کا شاید شروع تھا. لیکن میں اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتی نہیں ہوں، کیونکہ میری سوچ ایک ایکٹیوسٹ کی ہے. ایک ایسے میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو غلط کام ہو رہے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سو میرا ساری جو جد و جہد ہے سیاست میں یا پاکستان میں، وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ غلط کام کو روکا جائے اور اچھے کام کی ترغیب دی جائے. تو پہلے وہ تھا. پھر جب میں میڈیکل کالج میں تھی تو کیونکہ میں کشمیری ہوں، اس زمانے میں کشمیر کا وہ شروع ہوا تھا 1988-89 میں، جو سارا وہاں پہ انہوں نے انڈیجنس جو کشمیر، جب افغانستان میں جب رشیا نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد کشمیر میں بھی شروع ہو گیا تھا. تو اس کو بھی ہم نے کشمیر ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی تھی اسٹوڈنٹس نے مل کے. میں اس کی پریزیڈنٹ ہوتی تھی. تو ہم ادھر ان کو کھانے پینے کی جو بھی کچھ ہم وہ اکٹھے کر کے ان کو دیا کرتے تھے. آئی تھنک سیکنڈ وہ تھا. اس کے بعد پھر شادی، پھر پڑھا لکھا، بہت ساری ڈگریاں لیں، 9-10. اس کے بعد پھر 2006-07 میں دبئی میں تھی. تو بچے تھے میاں، بڑی اچھی جاب تھی ہم سب کی. تو اینی وے تب مجھے پاکستان کو جب میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی اور مجھے نظر آتا تھا کہ اتنے چور لٹیرے ہم نے اور ان پڑھ جاہل لوگ ملک کی لیڈرشپ میں بیٹھے ہوئے، جن کو کچھ نہیں آتا، جو مطلب بالکل گنڈے اور بد کردار لوگ ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان اور جناب چل رہا ہے اور وہ کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی. تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو پھر پہلے 2 سال میں نے 2007 سے 2009 تک میں نے جو پاکستان کا دبئی میں ایک کاؤنسلیٹ کے ساتھ ایک پاکستان سینٹر تھا، ادھر ہم نے کام کیا. سارے ڈاکٹرز نے مل کے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی سی جگہ تھی، اس میں ہم ڈاکٹرز گئے. وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیورز کی ایسوسیشن تھی، جو پریزیڈنٹ تھے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہی تھے. اور وہ بھی اچھے لوگ تھے، مگر ان کا پھر ایک سرٹن لیول تھا کام کرنے کا. اور وہاں پہ ٹوٹی سی عمارت اور عجیب سے حالات ہوتے تھے. تو ادھر ہم لوگ گئے. پھر وہاں پہ ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگانے شروع کیے، جس میں کہ ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے تھے. ہم سارے ڈاکٹرز مل کے بیٹھتے تھے، ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ فری دوائیاں دیتے تھے. اور دبئی میں جہاں پہ میڈیکل کیئر بہت مہنگی ہے، وہاں پہ وہ بڑی سکسیس اس کو ملی. پھر لیکن 2009-10 میں نے کہا کہ اس سے میرا دل نہیں بھر رہا. پھر وہاں میں نے انگلش کی کلاسز دینی شروع کی پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کو. کیونکہ میں دیکھتی تھی سارے پٹھان ٹیکسی ڈرائیور ہوتے تھے، اتنے خوش شکل اور اتنے اچھے، لیکن ان کو انگریزی نہیں آتی تھی. اور دبئی میں انگریزی کے بغیر وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ یہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز کو. پھر میں سنڈے کو، جس دن میری چھٹی ہوتی تھی کام سے، تو میں 2 گھنٹے، اور زیادہ تر وزیرستان کے ڈرائیورز ہوتے تھے، ساؤتھ وزیرستان کے. تو بڑی وہ میری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہا. 6-7 مہینے میں نے پڑھائی انگلش ان کو، اور بہت بہت اچھا رہا وہ. لیکن پھر اینی وے 2010 میں نے اپنے میاں اور بچوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے چلنا ہے تو چلو، نہیں تو میں تو جا رہی ہوں پاکستان. تو ان کی مہربانی، وہ بھی آ گئے. اور اس کے بعد پھر یہاں آ کے ہم نے سوچا کہ کیا کریں، کیونکہ میں کس طرح سے آپ پاکستان میں بہتری لے کے آئیں. تو پہلے ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے ایک پریشر گروپ بنایا. ہم نے کہا چلو سوشل جسٹس کے لیے. لیکن وہ 2-3 مہینے چلانے کے بعد پتہ چلا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا، سیاست میں ہی جانا پڑے گا. تو پھر سیاسی جماعتیں جو دیکھیں، جو حالات تھے، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے علاوہ تو کسی اور کے ساتھ کسی اور کی بات سچ نہیں تھی، کوئی اور مخلص نہیں تھا ملک سے. تو وہ تو آبویس ہی چوائس تھی کہ پی ٹی آئی ہی جوائن کرنی تھی. سو 2010 میں نے جولائی میں ہم آئے تھے اور اکتوبر میں نے جوائن کی تھی.
2010 سے اور ابھی 2023 سے یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ سفر دیکھیں جی، زندگی میں ہر کام آپ کو کچھ پانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے تو والدین نے ہمیں سکھایا کہ محنت کرو، سچائی کا ساتھ دو، اور اخلاق سے کام کرو، اور کسی کے ساتھ برا نہ کرو. تو بہت محنت کی میں نے، کیونکہ دیکھیں جب میں یہاں آئی تو میں نے اپنا ادھر کلینک سٹارٹ کیا لاہور میں، اور میری پہلے بھی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کی. اس کے بعد میری 3 اسپیشلٹیز ہیں جن میں میں نے ہر ایک میں باہر سے یو کے سے ایک انٹرنل میڈیسن ہے جس میں میں نے ایف سی پی ایس پاکستان سے کیا، یو کے سے ایم آر سی پی کیا. پھر سیکنڈ میری اسپیشلٹی تھی آکوپیشنل میڈیسن، اس میں نے یو کے سے آئرلینڈ سے فیلوشپ اور ممبرشپ کی، ایگزامینر بھی تھی ان کی. اور پھر پاکستان آنے سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی ہلکی پھلکی فیلڈ جو ذرا ریلیکسنگ ہو، تو پھر یہ ایستھیٹکس جو خوبصورت بنانے کی، اس میں بھی میں نے پھر یو کے سے ٹریننگ لی، امریکہ سے ٹریننگ لی. تو پھر یہ کام کرنا تھا کیونکہ روزگار کا بھی کوئی طریقہ نکالنا تھا میں نے اور میرے میاں نے، اور پھر ساتھ سیاست بھی جوائن کرنی تھی. تو بڑی محنت کی ہم نے. کینٹ لاہور میں میاں میر صاحب کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے وہاں پہ یو سی جو تھی میاں میر صاحب کی، وہاں پر سے شروع کی سیاست. اور مجھے تو ایکٹیویزم ہی میں اس کو کہتی ہوں، کیونکہ وہاں جا کے جو غریب لوگ تھے ان کو آگے ہی دیتے تھے، آٹا چینی جو کچھ اگر کسی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کرتے تھے. اور خواتین کی میں نے پہلی ونگ بنائی کینٹ کی. اس زمانے میں پی ٹی آئی کی کوئی کینٹونمنٹ میں ونگ نہیں تھی، تو میں نے خواتین کی ونگ بنائی. پھر اس میں پھر الیکشن ہوئے لوگ جو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن سے 2013 میں، اس میں پھر میں پریزیڈنٹ یو سی کی الیکٹ ہوئی. اس کے بعد پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور کی الیکٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر 2014 میں میرا خیال ہے میں پریزیڈنٹ لاہور بن گئی ویمن ونگ کی. اور بس اسی طرح سڑکیں ناپتے ناپتے پھر 2014 میں ہم نے پہلا پی ٹی آئی کا دھرنا دیا لالک چوک پہ. جب 2013 میں جب الیکشن ہوئے، 7 کے 8 مئی کو الیکشن تھے، اگلے دن جب رزلٹ آیا تو بالکل جھوٹا رزلٹ تھا. تو پھر اس سے اگلے دن ہم لالک چوک پہ بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ اب ہم اٹھیں گے نہیں. تو وہ پہلا دھرنا تھا پی ٹی آئی کا جس میں لیڈرشپ نے ہمیں کوئی خاص گاس نہیں ڈالی تھی. ہمیں بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ اٹھاؤ جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں اٹھیں گے. اور خان صاحب تب بیمار تھے، شوکت خانوں میں تھے جب وہ گرے تھے ادھر تو جلسے سے. تو وہ ہمارا بڑا پیک تھا. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے دھرنے شروع ہوئے، اور وہاں دن اور رات ہم نے چوک میں بیٹھ کے رات کو، مجھے یاد ہے پہلی رات کو ہم کوئی 8-10 لوگ تھے جس میں اویس یونس تھا، نیلم تھی ہماری وہاں پہ، اور علیمہ خان صاحبہ تھی، خان صاحب کی بہن، اور ہمارے خلیق صاحب ایک تھے، اور مطلب کوئی 10-15 لوگ ہم تھے جو وہاں پہ رات کو رہے. آپ کے خیال میں سیاست میں خواتین پاکستان میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے کس طرح زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ سلمان، ایسے ہے کہ خواتین کا بہت ضروری ہے سیاست میں آنا، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے تو 50% آپ کی آبادی کا، ویسے تو 52% ہوتا ہے، ہمارا پاکستان میں انوکھا نظام ہے کہ انہوں نے اس کو 48% کر دیے. تو یہ الٹی گنگا یہاں بہتی ہے. دنیا میں 52% ہوتی ہیں خواتین. تو مرد تو جنگوں میں مر بھی جاتے ہیں، عورتیں کہاں جنگوں میں مرتی ہیں؟ یہاں پہ لوگ گھروں میں مارتے ہیں کیا عورتوں کو؟ مجھے نہیں پتا کیسے انہوں نے 48% کر دی عورتیں. بہرحال خواتین جب 50% ہیں تو ان کو 50% شعبہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کیونکہ سسٹم سے باہر ہوتی ہیں تو ہم اس طرح ڈرتے نہیں ہیں جس طرح مرد ڈرتے ہیں. میں کھل کے بات کرتی ہوں کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں. اور آپ دیکھیں خواتین، ہراول دستہ تحریک انصاف کا خواتین اور نوجوان ہی ہیں، مرد نہیں ہیں. مرد صرف بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، عہدے لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے. تو کام تو وہ ہم سے کراتے ہیں. لیکن جب آپ خواتین کو آگے کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کو کوئی رول بھی دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح، یا خواتین یہ ہر شعبہ ہے زندگی میں، خواتین اور نوجوانوں کا آپ للکاریں تو صحیح، لیکن آپ ان کو آگے. پاکستان کا 63% نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں. آپ مجھے بتا دیں پارلیمنٹ میں کتنے نوجوان ہیں؟ بڈھے بڈھے لوگ، چلا ان سے جاتا نہیں ہے، شوگر کے وہ مریض ہیں، بلڈ پریشر ہے،
ذہن اس کا وہاں پہ ہے نہیں معذرت کے ساتھ، اور وہ سے آپ کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں. تو میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں پارلیمان میں کہ بھائی پاکستان میں نوجوان 63% ہیں، 63% لے کے آؤ پارلیمان. تو یہ بہت ضروری ہے. اور خواتین کے حوالے سے یہ کہ ایک بڑا ضروری ہے کہ خواتین، جس طرح میں ایک پروفیشنل خاتون، تو وہ خواتین جو کوئی بھی کام، ریڑھی لگاتی ہوں، کوئی خاتون جو ٹرک چلاتی ہو، جو مطلب، اور جو گاؤں میں تو سب عورتیں کام کرتی ہیں، گاؤں کی عورتیں، ان کو آگے آنا چاہیے. ہر طبقے کی خاتون کو آگے آنا چاہیے، لیکن اپنے بل بوتے پہ آنا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں روش ہے نا کہ جی اب سلمان بڑا لیڈر بن گیا ہے تو سلمان کی بابی آ جائے گی، سلمان کی بیٹی آ جائے گی، یہ غلط ہے. کیونکہ پھر آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پورا ٹولہ خاندان آ جاتا ہے اور وہ خاندان کہتا ہے کہ بس ہم چاروں رہے سیٹ پہ، باقی اور کوئی رہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب میرا مطلب، میں کوئی ایسی تیسمان خان نہیں ہوں، لیکن میرا کوئی بھائی بہن خالہ چاچا کا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سیاست میں، اور نہ ہی میری اولاد آئے گی سیاست میں. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے پیشہ بنا لیا ہے، پورے کا پورا ٹولہ ہے، پھر آپ سیاست میں آتے ہیں، پھر آپ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، پھر آپ فیکٹریاں بناتے ہیں، پھر آپ کی ریل پین ہوتی ہے. یہ زیادتی. اور اس کے اوپر آپ کو اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ محکوم سوچ ہے. ہم اپنے سیفٹی کے لیے جو میڈیوکر سوچ ہوتی ہے نا، جو کمزور ذہن جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کچھ نہ کو، ہماری نوکری نہ چلی جائے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ سب نے مر جانا ہے. مرو تو کم از کم ایمان کے ساتھ مرو، اس یقین کے ساتھ مرو کہ میں نے اپنا کام پورا کر کے گئے ہیں. تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی دینا ہے. کسی کا رزق ایسا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو رزق نہیں ملا. تو یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ نمازیں ہمارے پاکستانی دن کی 5 نہیں 7 پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہو. تو اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے نا ہمارے ملک میں عمرہ کرنا. جی آسان، جی ہم گئے تھے. جی وہ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ ٹکرے مارنے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ کے اعمال تو کوئی یہاں پہ دیکھ لے، آپ کے اخلاق کوئی دیکھ لے. تو یہ جو ایک بڑی ظاہری قسم کی ہماری معاشرے میں اقدار آ گئی ہیں، اخلاقیات کی فقدان ہے، سویر فقدان ہے. جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اپنے ہی لوگوں کو دیکھیں نا پاکستان میں ابھی کیا ہو رہا ہے. اپنے پاکستان کو نیچا دکھا رہے ہیں ذاتی مفاد کے لیے. جو لوگ اس وقت اشرافیہ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ کسی خواہ وہ ہماری بیوروکریسی ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں. سب سے زیادہ تو فوجی طاقتور ہے نا پاکستان میں. 1941 یہی چل رہا ہے شروع سے. تو فوج تو ہماری بڑی پیاری ہے، جو بارڈر پہ جا کے اپنی جان دیتے ہیں. ہمارے سپاہی، ہمارے کیپٹن، ہمارے میجر، ہمارے لانس نائک، سب لوگ. لیکن اوپر کی سطح پہ جا کے ان کی آنکھیں چنیا جاتی ہیں، ان کو بھول جاتا ہے. اور وہ ان کی بات نہیں ہے، باقیوں کا بھی یہی حال ہے. خواہ وہ ججز ہو، خواہ وہ بڑے احترام کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ جج ہمارے لیے سب بڑے عزت والے ہیں. ہمارے جنرل، ہمارے جج، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے سیاستدان. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، چلو وہ جھوٹا سچا کچھ تو کر لو بھائی. اپنے گاڑیاں، مجھے گاڑیاں مل جائیں، لینڈ کروزر مل جائے، بڑا سا گھر، ایک نہیں 2 3 4 پتہ نہیں کتنے چاہیے. اور باہر پاکستان سے باہر پیسے چلے جائیں، پاکستان سے باہر بینجیم میں رینچ مل جائے، ٹیکسس میں رینچ مل جائے، ہمارا کاروبار ہو جائے امریکہ میں، لنڈن میں ہم ایون فیلڈ میں رہ لیں. پھر بھی پاکستان کے بغیر سکون نہیں آتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور آصف زرداری صاحب سرے محل تو دنیا جانتی ہے نا. تو شیخ زائد روڈ آپ دبئی میں جائیں نا تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ان کے ٹاور ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنے پیسے تھے، پھر پاکستان واپس آنے کا کیوں دل کرتا ہے ان کا؟ ادھر دل نہیں لگتا. آنا واپس پاکستان ہے، لوگوں کا خون چوسنے، لوگوں کی دجیاں اڑانے. اور پھر دیکھیں نا، تو یہ اس طرح کے کام اب چھوڑ دینے چاہیے. لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اور ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. چونکہ میم آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کو صحت اور عوامی خدمت کے شعبے میں کس چیز نے متاثر کیا تھا کہ آپ میڈیکل فیلڈ میں آئیں؟
دیکھیے جی، میڈیکل فیلڈ میں تو میں اس لیے آئی تھی کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. میرے نانا بہت مشہور ڈاکٹر تھے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، تو باقی اور کوئی پھنسا نہیں، تو میری امی نے مجھے پھنسا لیا. تو لیکن مجھے ہمیشہ سے شوق تھا لوگوں کی مدد کرنے کا. تو ڈاکٹری ایک بڑا اچھا، جب میں بنی ڈاکٹر اور جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کی مدد کرنا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بہت سے، ابھی بھی آپ جنرل اسپتالوں میں چلے جائیں تو ٹی بی کے بہت سے مریض ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں میرا خیال ہے 1000 روپے، ٹی بی کا جو علاج ہوتا ہے وہ 9 مہینے کا علاج ہوتا ہے، اس زمانے میں تھا، اب 3-4 مہینے کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں 1000 روپے کی دوائی آتی تھی 1 سال یا 9 مہینے کی. تو ہماری تنخواہ ہوتی تھی میرا خیال ہے اس زمانے میں 2800 یا 3000. تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ پیسے اکٹھے کرو، تو گھر والوں سے پیسے اکٹھے کرنے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ غریب لوگ ہوتے تھے جن کے پاس ٹی بی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے خاندان میں ایک آدمی کو ٹی بی نہیں ہوتی، پورے گھر کو ہی ٹی بی ہوتی ہے. تو وہ جو چیزیں ہوتی تھی، پھر راتوں کو جاگ کے، اس زمانے میں اب نیا شروع ہوا تھا ہیپاٹائٹس، بہت زیادہ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی. تو وہ لوگوں کے اتنے پیٹ سوج جاتے ہیں پانی سے، پھر راتوں کو بیٹھ کے ہم ان کے پیٹ سے پانی نکالا کرتے تھے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مطلب انسان کو یہ بات یاد دلاتی ہیں کہ ہم کتنے، مطلب ہم سارے، ایک تو پہلی بات ہے ایک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میاں کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ ہم اس تکلیف میں پیدا نہیں ہوئے. اور وہ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو بے قصور ہے. وہ وہاں پیدا ہو، میں کئی دفعہ جب سوچتی تھی کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے گھر نہ پیدا ہوتی، میں کسی کوارٹر میں پیدا ہو جاتی، میرا اس پہ کیا میرا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو رب پاک نے ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ پیدا کر دیا پاکستان میں. مطلب ہم بے بس ہیں. تو ہمیں یہ سوچ کے آگے چلنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے یا کوئی اور بھی چاہے تو 1 سیکنڈ انسان کو لگتے ہیں ختم ہونے میں. سو یہ چیزیں سوچنی چاہیے، روزانہ سوچنی چاہیے، اور زندگی کے ہر دن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آج میرا آخری دن ہے. اب بطور ماہر صحت آپ سمجھتی ہیں منسٹری آف ہیلتھ میں صحت کے حوالے سے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کرنے چاہیے تھے؟ بہت مشکل سوال آپ پوچھ رہے. دیکھیں جی، پاکستان کی منسٹری آف ہیلتھ کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان کا حال ہے. پاکستان ایک اتنا خوش قسمت ملک ہے، ہمارے پاس سارا اناج ہے، ہماری زمین اگلتی ہے سونا، گندم، پھل ہے ہمارے پاس، سبزی ہے ہمارے پاس، پانی ہے ہمارے پاس، 4 موسم ہے ہمارے پاس، گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، سونا بھی ہے، معدنیات بھی ہے. پھر کمی کس بات کی ہے؟ پھر ہم کیوں فقیر ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ، وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم صرف پاکستان کو نیچے کرنے، ہمارے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں نا، ان کو سوچ تو ان کے ذہن میں ہے نہیں. ان کے منہ میں صرف لڈو دے دیتا ہے کوئی آ کے، اور وہ لڈو کھا کے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی سائن کر دو جو مرضی، ہمیں دے دو پیسے. آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگوں کے گھروں سے کمرے بھرے ہوئے ہیں نوٹوں کے، کمرے بھرے ہوئے ہیں سونے کے. وہ ہمارے سندھ کے جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، آغا سراج درانی صاحب، بلوچستان کے جو چیف منسٹرز، بلوچستان کے سیکٹری، کئی بلوچستان کے بیوروکریٹس، کتنوں کے گھروں سے نکلے سونے اور کیا کچھ، اربوں روپے ان کے بجٹ ہوتے ہیں، کدھر لے کے جاتے ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ یہاں پہ وہ حال ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے نیب میں 50 کروڑ کی چوری، تو چوری ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، میرے جیسے بندے کے پاس بھی 50 کروڑ کی پراپرٹی نہیں ہے، میری ٹوٹل نیٹ ورتھ 50 کروڑ کی نہیں ہے. 50 کروڑ اتنے پیسے ہوتے ہوئے تو انہوں نے اس کو چوری، اس پہ دیا کہ چوری ہی نہیں ہے. یعنی یہاں پر میں لوٹ مار کر لے 50 کروڑ کی، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بن سکتا. تو جس ملک میں جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کی نیت خراب ہو اور وہ اسی نیت سے پاکستان کے لوگوں کو بیچیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس لیے کیونکہ لوگ تو بھیڑ بکری ہیں، لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، لوگوں نے تو بولنا نہیں. لوگ تو کہیں گے بس ہم جی ایسے ہی ہے جی، ہماری قسمت خراب ہے، ایسے ہی ہے جی پاکستان، بس اللہ کچھ کرے گا. وہ یار اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو پاکستانیوں کی آنکھیں کھولنے کا ٹائم آ گیا ہے، بولنے کا ٹائم آ گیا ہے.
اگر اب بھی نہ بولے تو پھر اب کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا. ابھی آپ کو ایک بیل آؤٹ ملے گا, ابھی ایک بیل آؤٹ اگر IMF دے دے گی تو وہ مہینہ ڈیڑھ چلے گا, پھر آپ کشکول لے کے نکلے پڑے ہوں گے, کیونکہ آپ نے کوئی کانٹریکٹ ایسا نہیں کیا جو آپ کے ملک کے فائدے میں ہو. سینڈیک سونے سے بھرا ہوا آپ نے خالی کر دیا. کیوں آپ نے خالی کیا؟ اس سے آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. 2 4 یا 10 بلوچستان کے بڑے لوگوں کو پیسے مل گئے, وہ امیر ہو گئے, وہ جنیوا میں جا کے رہ رہے ہیں, وہ کہیں جا کے رہ رہے ہیں. بس وہ لوگ یا وہ لوگ بوٹ والے جو سارا کچھ چلاتے ہیں بلوچستان میں, وہ امیر ہو گئے. بس پاکستان تو امیر نہیں ہوا نا. تو ابھی جو ریکو دک کا آپ کانٹریکٹ کیا آپ نے اتنے سال سے, کیوں آپ پہ $6 بلین جو عمران خان صاحب نے نکالا, آپ کو 11 ارب کا آپ کو اب انویسٹمنٹ آنی تھی, لیکن اس کا بھی کیا بنے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کانٹریکٹس یہ لوگ لکھتے ہیں. سی پیک کے ساتھ ہمارے پاس بیسٹ اپرچونٹی تھی. ہم چائنا کو کہتے بھائی تم نے را مٹیریل لینا ہوتا ہے تم ہم سے لو. ہم نے ایک کانٹریکٹ ان سے یہ نہیں کیا کہ ہم سے را مٹیریل خریدو, اس لیے کیونکہ جو کانٹریکٹ کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھائی میرا یہ فائدہ کر دو, میرے سولر پینل بکوا دو ٹرکی کو. شہباز شریف صاحب بیٹے کو لے کے گئے تھے نا. یہ تو حالات ہیں. تو سی پیک میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو 30-40% سود پہ ہم نے ان سے لون لیے. تو سی پیک بھی آپ کا کیا فائدہ کر کے گیا؟ اور اب آپ اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ بہادر ہو. امریکہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے مفاد کا کام کرتا ہے. ہندوستان بھی اپنے مفاد کا کام کرتا ہے. ہندوستان دنیا میں تیسرا بڑا امیر ملک بن گیا ہے. اس وقت ان کے $600 ارب کے ریزروز ہیں اور آپ کے $3 ارب کے نہیں ہیں. ہندوستان کے ایک ایکس چیف آف آرمی اسٹاف تھے سنگھ صاحب, انہوں نے کہا تھا ہم ہر سال پاکستان میں $14 ارب لگاتے ہیں اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے, خواہ وہ کالا باغ ڈیم ہو, خواہ وہ پاکستان کے صوبوں کے حوالے سے ہو, خواہ وہ پانی کے حوالے سے ہو, خواہ وہ آپ کے سلیکشن آف چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اتنی آسانی سے باتیں چلتی ہیں؟ اس وقت آپ کے جو چیف منسٹر پنجاب کے بیٹھے ہوئے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اسی گروپ ان 4-5 لوگوں میں سے ہیں جن میں سے ایک حسین حقانی ہے, جس میں ایک نجم سیٹھی ہے, جس میں ایک محسن نقوی صاحب ہیں, جس میں ملیہ لودھی صاحبہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اور کا ایجنڈا چلاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اس وقت جب شہباز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ, اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں تھے. 1 سال پہلے 6% تھا پاکستان کا گروتھ ریٹ. عمران خان صاحب نے 4.5 سال میں ریکارڈ ایکسپورٹس پاکستان کی $36 بلین کی, ریکارڈ ریمیٹنسز $35 بلین کی, 10 ڈیم کے آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کرائے تھے. آپ نے پاکستان میں صحت کارڈ دیا تھا کووڈ کے باوجود. اتنے گوناگوں حالات میں آپ نے کتنے فلاحی کام کیے. اور یہ جو لوگ ہیں اس نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا, اور وہ جو خواجہ آصف صاحب تھے انہوں نے کہا تھا پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے. وہ تب انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ نصب العین تھا, اس ایجنڈے کے ساتھ وہ آئے ہیں. اور اسحاق ڈار بھی اسی ایجنڈے سے آیا تھا کہ اسی لیے IMF سے اس نے لڑائی کی آ کے, تاکہ IMF کے ساتھ مشکل ہو, پاکستان کو اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پاکستان کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو. تو یہ اپنے آقاؤں کی پوری طرح سے بات مان رہے اس لیے کیونکہ آقا ان کو سیفٹی دیتے ہیں, ان کے ڈالرز کو باہر اور ان کے گھروں کو باہر. ہاں مجھے بتا دینا 20 سال کیسے الطاف حسین لنڈن میں رہا؟ ہماری برطانیہ سے کوئی, میں تو خود وہاں جاتی ہوں, میرے بچے ہی امریکہ میں پڑھیں. دیکھیں وہ بڑے اچھے ملک ہیں, اپنے لوگوں کا وہ پورا خیال رکھتے ہیں, اور ان کے اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے وہ ہمارے ساتھ. پاگل تو ہم ہیں جو, اور ہمارے لوگ جن کے کردار نہیں ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے کردار نہیں ہے. ہمارا کردار نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے غلط بات کو غلط کہیں, اور اس کے لیے اتنا ہمیں ایمان ہو کہ ہم نکل کے بولیں گے رکو مت کرو یہ بات. ہم کہتے ہیں نہیں یار نوکری چلی جائے گی, نہیں یار وہ بندوق والے آ کے اٹھا لیں گے, نہیں یار بوٹ والے آ جائیں گے, نہیں یار چھڑی والے آ جائیں گے. وہ بھی تو کیا ہو گیا, مرنا تو سب نہیں ہے, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم جیسے اگر یہ باتیں کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جوانی میں تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے, سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوتا ہے, اپنے
نصب العین کے لیے, اپنے گول کے لیے. تو ادھر اگر سب ہی شکست خوردہ ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ میم پاکستان کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ اس سے زیادہ میسج آپ کو کیا چاہیے؟ پاکستان کی عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ کھڑے ہو جائیں, اپنا حق مانگیں. ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے یہ پورا ملک. وہ جو غریب آدمی جو دیہڑی لگاتا ہے نا 100,000 یا 1,500 روپے کی, وہ ٹیکس دیتا ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف جس سے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بڑھتا ہے, جس سے ساری آرمی بادشاہوں کی طرح اس ملک میں رہتی ہے. پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے, پوچھ سکتے ہیں کہ دو ہمارا حساب, ابھی قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے, $2 ارب پاکستان کو ملے وہاں سے, پاکستان کو نہیں, سیکیورٹی ایجنسیز کو, یعنی آپ کی آرمی کو. تو وہ آیا اسٹیٹ بینک میں؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ بتائیں ہمیں کیوں نہیں آیا. یہ جو 74 لوگوں کی منسٹری انہوں نے کیبنٹ رکھی ہوئی ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے کہ تم ہمارے پیسے سے چل رہے ہو, دو ہمارا پیسہ واپس کیوں لے رہے ہو. تو روکے نہ, آئے میرے ساتھ چلیں سڑک پہ, روکے ہوں, روکے نا, نکلیں, اپنا حق مانگیں. 4 بندے کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ پہ بندوق نہیں چلائے گا, لیکن آپ لوگ مرے ہوئے, جو مرے ہوئے ہوں ان کو کون اٹھائے گا؟ زندہ تو اٹھ جاتے ہیں, مرے ہوئے کہاں اٹھتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. پاکستان کے نوجوانوں کو اٹھنا ہے, مری ہوئی اسٹیٹ سے باہر آنا ہے, کھڑے ہونا ہے اپنے حق کے لیے, روکنا ہے ان کو. کیا کر لیں گے؟ 4 ڈنڈے مار دیں گے. مجھے کسی نے کہا وہ آرمی ایکٹ کا ہے سیکشن 21D. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا اٹھا لو, کیا ہو جائے گا؟ مار دو گے, مارو گے, جیل میں ڈال دو گے تو ڈال دو, کیا ہو جائے گا؟ وہ تھوڑی تکلیف ہوگی, تو مرنا تو سب نہیں ہے. تو کیا مطلب مسئلہ کس بات کا ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ انسان میں ایمان ہونا چاہیے. ہم کسی قابل نہیں ہیں, لیکن قوت ایمانی یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی کہ 10 ٹکرے ماری ہم نے رات کو عشاء کے, ہم نے 17 رکعت پوری کر لی ہیں, بس جی میں مسلمان بھی بن گیا, باقی اللہ کرے گا, باقی بہ کے اللہ کروں دعا کری جاؤ جی لاٹری نکل آئے میری. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں کھڑے ہونے سے, قومیں بنتی ہیں اپنا حق مانگنے سے, قومیں بنتی ہیں سیکریفائز کرنے سے. اور اگر آپ کے لیڈر اس قابل نہیں ہے تو نہ ہوں. آپ اور ہم تو ہیں نا, جن کو آپ نے آگے لگایا ہوتا ہے, اگر وہ ڈرپوک ہیں تو جائیں جہنم میں وہ ڈرپوک. ہم تو ہیں نا, ہم تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا, ہم تو نہیں ڈرتے نا, تو کیوں ڈرے؟ تو بولیں, بولنا ضروری ہے, ڈرنا نہیں ضروری, بولنا ضروری ہے. اگر ساری پاکستانی قوم, چلو ساری نہ بھی شروع ہو جائے, 100 بندے بولنا شروع کر دیں, وہ نہیں جو ماؤتھ پیسز ہیں, وہ نہیں, عام بندے بولنا شروع کریں. آپ جائیں نا, اگر آپ کو پیٹرول پھر مہنگا ہوتا ہے, یا ابھی جو مہنگا ہوا ہے, کیوں نہیں جا کے توڑا, کیوں نہیں جا کے شور کیا وہاں پہ, کیوں نہیں شور کیا؟ ہم سے تو اچھے سری لنکا والے ہیں جنہوں نے نکالا راجہ پاکسا کو باہر, کہ سیدھے ہو, نکلو یہاں سے, اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگو. لو, ہم اتنے ڈرپوک ہیں, اتنے بے غیرت ہیں. کیا مطلب؟ میں انکلوڈیڈ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اور ہے, لیکن ہمیں کیا ہے بھائی؟ کیوں نہیں نکلتے ہم؟ کیوں نہیں ان سے حساب لیتے؟ ہمیں حساب چاہیے. ہم جو ان کے لیے پیسے دیتے ہیں ہر سال ٹیکس میں, ہر روز ان کے لیے کماتے ہیں, اور یہ بادشاہت کرتے ہیں, اور باقی پاکستان کی عوام ذلیل ہونے کے لیے. کیوں؟ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے؟ ہم نے یہ حق دیا ہے. ہمارا ذہن ٹھیک ہوگا, ہم اپنی ذہن کی زنجیروں سے باہر نکلیں گے تو ہمارا حق ہمیں دیں گے. ماں سے بھی حق مانگنا پڑتا ہے. بچہ ماں سے دودھ لینے کے لیے روتا ہے, مانگتا ہے, پھر ملتا ہے. گھر بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا. تو یہی پیغام ہے پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ پیغام. میم آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل, میں کو بہت زیادہ کھیل نہیں کھیلتی. میں ایکسرسائز کرتی ہوں, میں واک شاپ, مطلب میں ایکسرسائز ذرا سیریس قسم کی کرتی ہوں. پانی میں ایکسرسائز کرتی ہوں. کھیلتی کوئی خاص نہیں ہوا ہے, بتیرے کام ہے میرے پاس کرنے کو. اور قوالی مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میوزک سنتی ہوں.
میرے بچے ہیں, میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اسپیشل ہے, میرے 2 بڑے بیٹے ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. میرے لیے یہاں پر کام کرتی ہوں, پھر میرے کلینک ہے وہاں کام کرتی ہوں, اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. وہی میرے لیے کھیل ہے, جو کچھ ان کے ساتھ کرنا ہے وہی ریلیکسیشن ہے. کھانا بھی پکاتی ہوں, اور بچوں کے لیے پہلے بہت پکاتی تھی, اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جب ہوتی ہوں تو پکاتی ہوں. کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں ہلکی پھلکی غذا مجھے اچھی لگتی ہے. ویسے تو بھاری بھرکی غذا بھی کھا لیتی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت سبزیاں ہیں, یہ سبزیاں اچھی لگتی ہیں, ہر رنگ کی سبزی جو کہ ہمارے لوگ اب نہیں کھاتے, اور سبزیاں, پھل, گوشت, انڈا, سب کچھ. اتنی تو نعمتیں ہیں, کیا کیا کس کس چیز کا نام لے انسان. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے؟ پاکستان تر جائے یہی خواہش ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھوں. اور دوسرا یقین یہ ہے کہ, یا دوسری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنا حصہ ڈال کے, اور چھوٹا حصہ نہیں, بڑا حصہ, بڑا کام کرنا چاہتی ہوں میں انشاءاللہ. جستجو اللہ تعالیٰ, یونیورس جو ہے نا وہی اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ اس تک پہنچ جانی چاہیے میری بات, اور جب اس کو پہنچ گئی میری جستجو تو وہ میرا راستہ بنا دے گا انشاءاللہ. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج. آپ بڑے بڑے خواب, نام تو آپ نے اسی لیے بڑا رکھا ہے نا, بہت اچھی بات. بڑے خواب, بڑی سوچ, محنت, دیانتداری اور اخلاق, یہ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہے. لیکن رج کے صبح شام محنت, دن رات لگے رہیں, جتے رہیں. تو پھر جب میرے ٹیچر ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے, وہ چائنیز تھے, انگریزوں کے ملک میں نے ان سے کہا کہ آپ پروفیسر ٹار چنگ تھا ان کا نام, انگلینڈ میں تھے وہ, اور وہ انگلینڈ کے ہیڈ ہوتے تھے اس یونیورسٹی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کیسے ملیشیا سے آئے, چائنیز ہیں آپ, یہاں پہ آپ نے کیسے 6 7 8 10 سال میں اتنی ترقی کر لی. انہوں نے کہا یہ لوگ اگر 100 گھنٹے کام کرتے تو میں 150 گھنٹے کام کرتا ہوں. یہ طریقہ, یہ کامیابی کا راستہ ہے. وہ 100 گھنٹے کام کریں, آپ 150 گھنٹے کام کریں, آپ جیتے ہی جیتے. تو محنت.